خودداری ایک اعلیٰ صفت ہے، تو ایک امام مسجد کو کتنا خوددار ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں لوگ اس کی عزت بھی کر سکیں اور معاشرے میں وہ نیکی کی دعوت کو بھی عام کر سکیں؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کے سوال سے خوشی ہوئی مجھے، ماشاء اللہ۔ اور سوال کرنے سے بھی سوال کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خودداری کا آپ کا ذہن تو ہے، اور یہ ذہن بھی ہے کہ یہ پیغام اوروں کو بھی پہنچنا چاہیے۔ ایک مبلغ کو نا خوددار ہونا چاہیے، ایک امام کو خوددار ہونا چاہیے، مدرس کو خوددار ہونا چاہیے، ایک دینی طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے۔ اب یہ شعر جب ہوتا ہے تو اتنا خوش ہوتے ہیں ہم، ہونا بھی چاہیے، نعت مصطفیٰ کا شعر ہے، پڑھتے ہیں بڑے جھوم جھوم کر نعت خوان، اور بڑے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب موقع پڑتا ہے تو پھر عمل بھی نہیں کرتے پہ۔ خوددار ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ مجھ سے بیعت کرو۔ ایک تو اسلام کی بیعت ہے نا، اور پھر ایک بیعت مختلف موقعوں پر مختلف معاملات کے لیے اللہ کے حبیب نے صحابہ سے لی۔ اس بات پر بھی بیعت لی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، بیعت کرو میری۔ اور صحابہ نے اس پر اتنا عمل کیا کہ غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ کا کوڑا، چابک جانور کو چلانے کے لیے، کیونکہ سواریاں اس وقت جو تھیں وہ اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر سواریاں ہوتی تھیں، یہ سلسلہ تھا سفر کرنے کا۔ تو آپ کا چابک گر جاتا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دے دو، سوال ہوگا، مانگنا ہوگا، خود اتر کر چابک اٹھاتے تھے، حالانکہ دیر کتنی لگتی اس نے اٹھا کر دے دینا۔ صحابہ کرام میں اس قدر خودداری تھی، اور صحابہ کرام کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، استغاثہ کرنا چاہیے بارگاہ رسالت میں، اور کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ جو ابھی میں نے آپ کو وہ عربی کا مقولہ بتایا نا، الانسان عبد الاحسان، اب جس سے ہم نے مانگا اس کا احسان لیا نا، ہم تو خود اس کے وہ ہو گئے، مرہون منت ہو گئے۔ نظریں ملائی جاتی ہیں، پھر نہیں ملائی، نظریں جھک جاتی۔ کیوں بھائی، کیوں مانگے؟ اللہ رزاق کے اس پر ہمارا یقین ہے؟ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ جو کہے کہ اللہ رزاق نہیں، کوئی اور ہے، ایک رزاق نہیں ہے، دو ہیں، نہیں، اللہ ہی رزاق ہے، اور اس نے اسباب بنائے، کسی سبب سے بھی روزی دیتا ہے۔ تو آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، ہم غلام ان کے ہیں جنہوں نے فاقے کیے ہیں۔ میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ در دولت پر حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاشان اقدس میں تشریف فرما نہیں ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں؟ کہ حضور تشریف لے گئے اور چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، 4 دن کا فاقہ، 4 دن کا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ دنیا تیرا ناس ہو۔ اور پھر جاتے ہیں اور جا کر وہ کثیر کھانے پینے کی چیزیں وہ لا کر پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں، کچھ نقدی وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائے کہ کھانا پہنچا ہوا ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ کون لایا؟ تو عرض کی گئی کہ عثمان غنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعاؤں سے نوازا عثمان غنی کو۔ اچھا، اب یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ 4 دن کا فاقہ ہے اور عثمان غنی کو پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہیں، ورنہ ایک ٹائم کا فاقہ ہوا، ایک دن، ایک ٹائم، ہمارے تو ٹائم ہے نا کھانے کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب و روز میں کتنی مرتبہ کھانا ملاحظہ فرماتے تھے؟ 1 مرتبہ۔ اور سبحان اللہ، ہم تو نہیں کھاتے،
کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کھانے کو ہی نہیں ہے، کیا کھائیں؟ اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، نہیں، کل جہاں ملک، پھر بھی جو کی روٹی غذا، کل جہاں کے مالک ہیں، اور جنت کی نعمتیں چاہیں تو غلاموں کو کھلائیں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے انگور کھلائے. خاتون جنت کے ہاں جب وہ مہمان نوازی کا سلسلہ ہوتا ہے تو جنت کے کھانے صحابہ نے کھائے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقے سے ہیں. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. مالک کونین ہیں، اعلی حضرت لکھتے ہیں. اب دیکھیں گے یہ جو اشعار ہیں یہ مفتی اسلام کے ہیں، کسی عام شاعر کے نہیں، جاہل کے، ان پڑھ کے، جو اسلام کی الف بھی نہیں جانتا. یہ تو مفتی اسلام، یہ تو مجدد ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں اعلی حضرت. تو آپ لکھ رہے ہیں نا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. دو جہاں کی نعمتیں ہیں، مگر فاقے کے باوجود صحابہ کو کہا نہیں جاتا. عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا کہ گھر میں کچھ کھجوریں ڈلوا دو، کچھ جو آ جائے. تو صحابہ نے تو جانے قربان کیے، تو اس کا کیا مسئلہ تھا؟ عثمان غنی نے 950 اونٹ دے دیے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. 950 اونٹ، شاید یہ آج کل تو 5 کروڑ کا کوئی حساب بنے گا. 5 لاکھ کا اونٹ بنتا ہے، 5 کروڑ روپے دے دیے. یہ اونٹ تھے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں نظر کی تھیں، تو وہ کھانا نہیں پیش کر سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقہ آتا تو فاقہ برداشت فرماتے، کسی غلام پر اظہار نہیں کرتے تھے. اور یہ اظہار کب ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو امہات المؤمنین نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی. تو ایک دین کے مبلغ کو خوددار ہونا چاہیے.